دنیا بھر کی خبریں دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ یہ رہی آج کی سرخیاں۔ حزب اللہ نے کیا بہت بڑا حملہ، اسرائیل کی آرمز پروڈکشن فیکٹری کو اڑایا۔ حزب اللہ کے نئے ڈپٹی چیف کا اعلان، ابھی تک ہم نے نہیں کیا اپنی پوری طاقت کا استعمال، نئی میزائلیں دیکھو گے تو چونک جاؤ گے۔ حزب اللہ کے میزائل حملے سے کئی سیٹلمنٹس میں ہوئی بربادی اور تباہی، 2 سیٹلرز کو پہنچی چوٹیں۔ گھر پر ہوئے ڈرون حملے کے بعد نیتن یاہو میں پسرا خوف، بیٹے کی شادی آگے بڑھانے کی خبر آئی سامنے۔ حماس نے کیا صاف، کوئی بھی چھوٹا سیز فائر نہیں ہوگا منظور، پرماننٹ سیز فائر سے ہی ہوسٹیج ہوں گے آزاد۔ اور غزہ کے بیت لاہیہ کو ڈیزاسٹر زون کیا گیا گھوشت، یہیں پر ہوئی تھی 100 لوگوں کی موت، اور اب تک نہ ہے پانی، نہ دوا، نہ بجلی کا کوئی انتظام۔ آزاد اور انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ نام تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، عادل خان آزاد۔ اب خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تفصیل سے، اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے ایک بڑا حملہ انجام دیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور ایک میزائل حملے میں ایک آرمز پروڈکشن فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا حزب اللہ نے۔ یہاں پر اسرائیل کے ہتھیار بنتے تھے، وہی ہتھیار غزہ اور لبنان کے لوگوں پر چلتے تھے جن سے لوگوں کی جان جاتی تھی۔ اب اسی ہتھیار فیکٹری کو پنگو بنایا ہے، یا پھر ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے حزب اللہ نے، بتایا ہے کہ پاور آؤٹیج بھی ہو گیا، بالکل پورا اندھیرا چھا گیا، بجلی چلی گئی۔ آج آپ کو پتا ہے 30 اکتوبر ہے، تو 30 اکتوبر میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں اسرائیل میں، اور کچھ دھماکے آپ کو باہر سے سنائی دیں گے چونکہ دیوالی بھی ہے، تو اس وجہ سے کچھ نوائز آ سکتی ہے۔ فی الحال وہاں جو نوائز ہو رہی ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے اس فیکٹری میں ڈرونز سے حملہ کیا حزب اللہ نے، اور یہ جو شرارہ، جو تصویر ہے، کیا وہی ہے نہیں پتہ نہیں، پرتیکاتمک ہے، لیکن المائدین کی یہ خبر ہے۔ بتایا گیا اسرائیلی سولجرز العمرہ ایریا میں جمع لگائے ہوئے تھے، یہاں پر بھی راکٹ داغ کر کئی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے، کئی کو زخمی کیا ہے۔ ابھی یہ دعوے ہیں، کنفرمیشن تو اسرائیل کی طرف سے آئے گا کتنے مارے گئے۔ کئی راؤنڈ راکٹس جو ہیں کچھ اور ایریاز میں بھی داغے گئے ہیں، اور ایک عام فیکٹری کو اڑایا گیا۔ اگلی خبر کیا کہتی ہے، وہ دا ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے آئے راکٹ میں 2 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس کے سیٹلرز زخمی ہوئے ہیں، ساتھ ہی سیز فائر کی ٹاک چل رہی ہیں۔ IDF نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ ڈرون نے نہاریہ کو ہٹ کیا ہے، نہاریہ ایک علاقہ ہے اسرائیل کے قبضے والا۔ IDF نے یہ تمام لبنانیوں کو، ایک علاقہ ہے بال بیک کا، اسے چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ ہم یہاں حملے کریں گے۔ کمال بات یہ ہے کہ ساؤتھ لبنان میں نہیں، جہاں حزب اللہ کا ہولڈ ہو، بلکہ ایسٹ لبنان میں آتا ہے۔ US میڈیٹرز جو ہیں وہ جمعرات کو لگ بھگ پہنچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن نے اپنے دودھ، اپنے انوائز بھیجے ہیں اسرائیل، اور وہ جمعرات کو پہنچ رہے ہیں سیز فائر کی بات کرنے کے لیے، نہ صرف غزہ بلکہ لبنان میں بھی۔ لبنان میں سیز فائر کو تو اسرائیلی ہی بے چینی دکھا رہا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے خبر ہے، مڈل ایسٹ مانیٹر نے چھاپی ہے، حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی فل میزائل کیپیبلٹی ابھی نہیں دکھائی ہے۔ ابھی تو جو تم نے دیکھا ہے وہ صرف سٹارٹر ہے، مین کورس باقی ہے۔ فل میزائل کیپیسٹی دیکھو گے اور کیپیبلٹیز دیکھو گے تو چونک جاؤ گے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابھی تک ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی کرسی پر نعیم قاسم تھے، کل ہی وہ حزب اللہ کے چیف بنے، آج ان کا پہلا خطاب، لیکن ان کی جگہ جو اب ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنے محمود کماتی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حزب اللہ کی جتنے بھی ہتھیار ابھی دیکھے وہ کچھ نہیں دیکھا، اصلی دکھاوٹ، سجاوٹ، بناوٹ تو سب باقی ہے۔ 140 کلومیٹر اندر جا کر ہم اسرائیل میں مار کر سکتے ہیں، وہ ہتھیار ہمارے پاس ہیں۔ اس بات کا دعویٰ اس پوری رپورٹ میں کیا گیا۔ دی جیروسلم پوسٹ کی خبر یہ کہتی ہے کہ لبنان سے آئی میزائل اسرائیل میں گھس گئی، اور ہمارا آئرن ڈوم اسے روک نہیں پایا، یا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم اسے روک نہیں پایا اس میزائل کو، اور اس سے ہوا یہ کہ میتولا سیٹلمنٹ کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، نقصان ہوا ہے۔ تباہی کی تصویریں تو ہم نے دیکھی، لیکن وہ ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ بھاری تباہی ہوئی ہے، اسرائیل میں نقصان بہت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنجامن نیتن یاہو اور ان کی حکومت آئے بگائے بار بار حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر کی بات چھیڑتی ہیں، دعویٰ یہ کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے، حزب اللہ کا تباہ کر دیا، لیکن اندر خانے بات یہی ہے کہ خود اسرائیل تباہی سے بچنا چاہتا ہے۔ حزب اللہ تو تباہ ہو ہی رہا ہے، لبنان تو تباہ ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل بھی ہو رہا ہے، اس کے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ حماس کی کیپیبلٹیز، ٹیکٹکس ڈومینیٹ کر رہی ہیں پوری وار کو، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، اور اس خبر کو علماء دین نے چھاپا ہے۔
اسرائیل میڈیا میں اس بات کی چرچا ہے کہ حماس اور حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ میں حاوی ہیں، اپر ہینڈ ہیں. بھلے ہی وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر ویسٹ کی ہمارے پاس سپورٹ نہ ہو تو ہم یہ جنگ اتنی لمبی نہیں کھینچ پاتے. حزب اللہ اور حماس ایک ریزسٹنس موومنٹ ہونے کے باوجود اگر اسرائیل جیسی ایک فورس سے لگاتار لوہا لیے ہوئے ہیں 1 سال سے زیادہ وقت سے اور ٹکرا رہے ہیں اور روز حملے کر رہے ہیں بنا کسی ناغے کے، تو ایک بڑی بات ہے. اور ان کا جو لڑنے کا طریقہ ہے اور ان کی جو گوریلا وار ٹیکٹکس ہے وہ اسرائیل کی فوجیوں پر بھاری پڑ رہی ہے. اب ادھر نوجوان لڑکے ہوتے ہیں IDF میں، ان کو کم تجربہ ہوتا ہے، اور ادھر ان لوگوں نے سالوں کی ٹریننگ لی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کی تھوڑی سی ایسا نہیں ہے کہ IDF ہلکی پڑ رہی ہے، بھاری بھی پڑتی ہے. اور ظاہر سی بات ہم اس کے نظارے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے جو گراؤنڈ پہ آپریشن ہوتے ہیں وہاں حزب اللہ اور حماس بھاری پڑ رہے ہیں. یہ اسرائیلی میڈیا میں چک چکا ہے. فلسطینی آفیشلز نے، جو کہ حماس کے آفیشلز ہیں، محمود المرداوی ہیں، سینئر حماس آفیشل ہیں، انہوں نے المیادین چینل کو سیدھا بتایا ہے کہ نیتن یاہو جس حساب سے سیز فائر کرنا چاہتے ہیں غزہ میں، وہ ایسے نہیں ہوگا. سیز فائر کی طرح ہوگا، کوئی چھوٹا ٹیمپرری سیز فائر نہیں ہوگا، پرماننٹ سیز فائر ہوگا. تبھی ہم ہوسٹیج دیں گے. 2 لے لو، 4 لے لو، 8 لے لو، یہ دھنیا اور پودینہ نہیں بیچ رہے ہم. پورا ہوگا، پرماننٹ سیز فائر ہوگا، پرماننٹلی IDF ریموو ہوگی غزہ سے، غزہ کے آس پاس جتنی ناکے بندی ہے وہ اٹھائی جائے گی. یہ سب کچھ لکھت میں ہوگا تو سیز فائر ہوگا، ورنہ تو مائیکل لڑ ہی رہا ہے. خیر، میونسپلٹی بیت لاہیا جو نارتھ غزہ میں آتا ہے، اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے بیت لاہیا کو کہ ایک ڈیزاسٹر زون ہے. ڈیزاسٹر زون، یہاں پر اس طریقے سے تباہی خونریزی ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب کوئی اور چھوڑ نہیں ہے. نارتھ غزہ میں ڈیزاسٹر زون بتایا گیا ہے، بیت لاہیا کی میونسپلٹی نے بتایا، کیونکہ نہ پانی ہے، نہ ہاسپٹلس ہیں، نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ بیسک سروسز ہیں، نہ فیول ہے، نہ فوڈ ہے، نہ ایمرجنسی اکوپمنٹ ہے، نہ میڈیکل سپلائز ہیں. یہ سب کچھ ٹھپ پڑا ہے، لہٰذا یہ ایک ڈیزاسٹر زون ہے. فلسطینین ریڈ کرسنٹ جو غزہ میں ہیں، رائد النیمز، انہوں نے بتایا ہے کہ نارتھ غزہ میں سچویشن کیٹاسٹرافک ہے. آپ ان عورت کا دیکھ رہے ہیں فوٹو، نیچے ہم بلر کر دے رہے ہیں. ان کی گود میں بچہ ہے. کس کا ہے آپ جانتے ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں؟ فلسطینین ریڈ کراس کی یہ انفارمیشن ہے اس فوٹو کے ساتھ کہ غزہ میں حالات بد سے بدتر ہیں، بہت خطرناک ہیں، اور لوگ ریزیڈنٹس جو ہیں وہ اپنی جان، اپنے لوگوں کے جو گھائل زخمی لوگ ہیں ان کی جان بچانے کی گہار لگا رہے ہیں. پرائرٹی جو ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ایمبولینس آنے دی جائے نارتھ غزہ میں وہاں پر، تاکہ لوگوں کو، گھائلوں کو اسپتالوں تک پہنچایا جا سکے جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اور علاج کے ابھاؤ کی وجہ سے، علاج کے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کی جان جا رہی ہے. اتنی بڑی تعداد میں زخمی ہیں. سب سے زیادہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ انجرڈ کو اسپتال نہ پہنچانے کی وجہ سے ہو رہی ہے. 25 دن سے نارتھ غزہ میں اسرائیلی ظلم کا، ستم کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں پر کوئی مدد پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے. اسرائیل کی فورسز جو ہیں وہ لگاتار ریفیوجی شیلٹرز میں آگ لگا رہی ہیں، انہیں نظر آتش کر رہی ہیں تاکہ پھر دوبارہ وہاں کوئی رہ نہ سکے. میں نے ایک خبر دیکھی، بیچ میں لے آتا ہوں. غزہ میں جینوسائیڈ جاری ہے، ICC میں کیس چل رہا ہے، اور موروکو کی پارلیمنٹ میں ایمنل میکرون جاتے ہیں. وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ زبردست طریقے سے تالیاں بجاتے ہیں ایمنل میکرون کے لیے، کیونکہ ایمنل میکرون اپنی اسپیچ میں، فرانس کے راشٹرپتی اپنی اسپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ موروکن پارلیمنٹ کے اندر کہ اسرائیل کا پورا حق ہے، اسے پورا اختیار ہے اپنے دفاع کا، اپنے سیلف ڈیفنس کا. اس پر سب موروکو والے تالیاں بجاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں میکرون کہ فلسطینی گٹ جو ہیں، فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ جو ہیں وہ باربیرک ہیں، بربر ہیں، ظالم ہیں، لیکن اسرائیل کو حق ہے. 42,000 بچے ریزسٹنس موومنٹ نے مار دیے ہیں یا تمہارے محبوب نے مارے ہیں؟ میکرون، یہ سب لکھ رہی ہے دنیا، سب لکھ رہی ہے. اسرائیل نے 102 اور غزہ کے لوگوں کی آج جان لے لی. 43,160 تک یہ آنکڑا پہنچ چکا ہے. 43,000 سے اوپر آنکڑا پہنچ گیا. 41 سے 42 میں دنوں میں پہنچا تھا. ادھر بہت تیزی سے لوگ مارے گئے ہیں. 102 تو آج ہی آج. بہت شکریہ آزاد بول انڈیا کی رپورٹ دیکھنے کے لیے. سلامت رہیے، خوش رہیے.
غزہ اور لبنان کے لیے دعا کرتے رہیے.